باب وضوء الصبیان، بچوں کے وضو کا بیان. ومتى يجب عليهم الغسل، اور کب واجب ہوتا ہے ان پر غسل کرنا، یعنی لڑکے خاص طور پر. لڑکیوں کا تو بڑا واضح ہے، صاف سی بات ہے کہ جب پیریڈ شروع ہو جائیں تو ان پر غسل لازم ہو جاتا ہے. والطہور، اور پاک رہنا. وحضورهم الجماعہ، اور جماعت میں حاضر ہونا. والعیدین، عیدوں میں حاضر ہونا. والجنائز، جنازوں میں حاضر ہونا. وصفوفهم، اور ان کی صفوں میں کھڑے ہونا کب سے شروع ہوتا ہے. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا کہ اخبرنی، مجھے خبر دی ہے، کس نے؟ من مرہ، جو گزرا ایک دفعہ، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک صحابی نے خبر دی ہے. کہاں سے گزرے تھے آپ اس وقت؟ علی قبر منبوذ، ایک الگ تھلگ قبر سے. نبذہ کا مطلب ہوتا پھینکنا، اور جو چیز انسان اپنے سے دور پھینک دیتا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے. فأمہم وصفوا علیہ فقلت یا ابا عمرو من حدثک، تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے صف باندھی. میں نے شعبی سے پوچھا تم سے یہ کس نے بیان کیا؟ فقال ابن عباس، تو انہوں نے کہا ابن عباس نے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنی صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ غسل جمعہ واجب ہے ہر احتلام والے پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو عمر جو ہے وہ پیریڈز ہیں، اور لڑکوں کے لیے جب سے ان کو احتلام شروع ہو جائے. اب یہ احتلام کیا بلا ہے کہ جب نیند کی حالت میں ان کے جسم سے شہوت کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہو جائے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب جوان ہو چکے ہیں. یعنی یہ ان کے جسم میں واضح ایک چینج آتی ہے. آپ دوسرے سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آواز خاص طور پہ جب بدلنا شروع ہوتی ہے تو وہ بھی بلوغت کی ایک علامت ہوتی ہے. اس میں خاص طور پر عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی. کچھ بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں، کچھ ذرا دیر سے جوان ہوتے ہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال اخبرني قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتودأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتودأت نحوا مما تودأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودأ. قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس ابھی بچے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، لیکن اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے. 3 سال کا اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی عادت ڈال لے. 10 سال میں جب بچہ پہنچ جائے تو اس میں سختی کی بھی پھر اجازت مل جاتی ہے والدین کو، تاکہ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے وہ بچہ پابند ہو جائے. کیونکہ اگر بلوغت تک اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا تو یکایک اس کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا جب بالغ ہو جائے، یعنی لڑکیوں کو پیریڈز شروع ہو جائیں اور لڑکوں کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان پر نمازیں اور روزے اور باقی احکامات فرض ہو جاتے ہیں اور اس کا اہتمام ضروری ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی تدریج ہے، کتنا گریجولی ایک چیز پر ایک شخص کو لایا جاتا ہے، کتنا سہولت کے ساتھ، کتنی آسانی ہے کہ 7 سال تک تو کوئی فرض ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہو بھی نہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں پڑھتی ہیں ان کو کہنا پڑتا ہی نہیں، وہ بچے خود ہی ساتھ آ کے شروع ہو جاتے ہیں. 7 سال میں کہنا شروع کر دو، 10 میں ذرا سختی کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر ایک آدھ لگانی بھی پڑے تو لگا جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جائیں تو پھر تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس لیے جو بچیاں پیریڈز کے بعد ان کے روزے چھٹ جاتے ہیں، خواہ ان کی عمر 11-12 سال ہی کیوں نہ ہو، بعد میں ماؤں کو لازم ہے کہ روزے پورے کروا لیں اپنے بچیوں سے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک ان جدته ملیکۃ
دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته فاکل منه فقال قوموا فلاصلی بکم. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا جو انہوں نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا. فاکل منه آپ نے اس میں سے کھایا. فقالا پھر فرمایا قوموا کھڑے ہو جاؤ فلاصلی بکم کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبسا تو میں کھڑا ہوا چٹائی بچھانے کے لیے جو سیاہ ہو چکی تھی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. فندحته بماء تو میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی کا ترکاؤ کیا تاکہ فریش ہو جائے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. والیتیم معی اور یتیم بچہ میرے ساتھ. اب یہ یتیم کا لفظ لا کر کیا بتایا گیا کہ یتیم وہ ہوتا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی نماز وغیرہ بلوغت سے پہلے اس کو شروع کروا دینا چاہیے. والاجوز من ورائنا اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھی یعنی دادی ہماری. فصلی بنا رکعتین تو آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ اور حضرت انس ساتھ تھے. لیکن ہمارے ہاں بہت سے فقیر بوڑھے ہو کر بھی یتیم رہتے ہیں، کہتے ہیں یتیم ہوں کچھ مدد کر دیں. تو یتیمی جو ہے بلوغت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، سمجھ کو پہنچ جائے تو بس پھر یتیم نہیں ہے اب. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے لیکن یہاں احتلام کی بات پھر آ رہی ہے کہ میں ابھی جوانی کے قریب تھا، یعنی ابھی جوان ہوا نہیں تھا لیکن اس حالت کے قریب تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منا میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے. الی غیر جدار کسی دیوار کے بغیر. فمررت بین یدی بعد الصف میں بعض صف کے آگے سے گزر گیا. فنزلت پھر میں اترا یعنی گدھی سے اتر آیا. وارسلت الاتان ترتع اور گدھی کو چھوڑ دیا کہ چرتی پھرتی رہے. ودخلت فی الصف اور میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ینکر ذلک علی احد تو کسی نے مجھ پر کوئی انکار نہ کیا، یعنی نابالغ بچہ صف میں شامل ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. مراد یہ ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے عشاء کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال عیاش حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء حتی نادى عمر قد نام النساء والصبیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے گھر سے نکلے تو حضرت عمر نے بلند آواز سے کیا فرمایا؟ بچے اور عورتیں سو گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جب مائیں مسجد میں آتی تھیں تو بچے بھی ساتھ آتے تھے، تو بچوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد میں عورتوں کا آنا درست ہے. تیسری بات یہ کہ بچوں کا آنا بھی یا بچوں کو لانا بھی درست ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب مائیں تو دور کی بات، باپ بھی مسجد نہیں جاتے تو بچوں کو کہاں سے عادت پڑے گی. ہم نے پہلے ماؤں کو روکا، مائیں گھر بیٹھی تو باپ بھی بیٹھ گئے، تو بچے تو عادت ان کو پڑے گی مشکل. دوسری طرف خسارہ یہ ہوا کہ مسجدیں دہشت گردی کا گھر بن گئی جس کے نتیجے میں اور ویرانی ہو گئی. تو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن احد يومئذ يصلي غير اهل المدينة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن عابس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ ان کو ایک شخص نے کہا کیا تم حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر، یعنی تم نے نکلنا دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مراد یہ کہ عورتوں کا. قال نعم. ابن عباس کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تھا. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ اور اگر میں آپ کے اس جگہ نہ ہوتا تو میں نہ دیکھ سکتا، یعنی رشتہ دار نہ ہوتا مراد ہے، یعنی من صغرہ یعنی ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے. اتل علم الذی عند دار کثیر ابن سلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا ہوا نکلے، عطا آپ تشریف لائے، العلم اس نشان کے پاس، الذی وہ جو تھا کہاں پر تھا، عند دار کثیر ابن سلت، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے.
تو وہ ابن السلط کے گھر کے پاس ایک نشان تھا، وہاں پر آپ آئے. پھر کیا ہوا؟ ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا. ثم اتى النساء، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے. فوعظہن، پھر ان کو خطبہ دیا. پھر کیا کیا؟ وذکرہن، اور ان کو بھی نصیحت کی. وامرہن، اور ان کو حکم دیا ان یتصدقن، کہ وہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تہوی بیدہا، دیکھا کہ عورتیں پھینک رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے. الی حلقہا، اپنے جو چھلے ہیں، یعنی حلق ہلکا کہتے ہیں نا سرکل کو، تو چھلا مراد ہے. دوسرا یہ کہ کانوں کی بالی بھی اگر گول ہے تو اس کے لیے بھی حلق استعمال ہو سکتا ہے. تلقی فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی ہیں. ثم اتی وہو بلال البیت، پھر آپ اور بلال گھر تشریف لے آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ حدیث یہاں پر لانے کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس ابھی کم سن بچے تھے، لیکن وہ بھی عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ رشتہ دار تھے اس لیے ان کے قریب رہنے کا بھی ان کو موقع مل گیا، جو کہ سب بچوں کو نہیں مل سکتا. باب خروج النساء الى المساجد باللیل والغلس، عورتوں کا رات اور اندھیرے میں مسجد کو جانا. لیل اور غلس دو باتیں. لیل رات کو کہتے ہیں، غلس اندھیرے کو. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمۃ حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ينتظرها احد غيركم من اهل الارض ولا يصلي يومئذ الا بالمدینة وكانوا يصلون العتمۃ فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. عتمہ کا وقت کب تک ہوتا تھا؟ شفق غروب ہونے کے بعد رات کی 1/3 گزرنے تک. اور اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کی نماز بھی عورتیں پڑھ سکتی تھی، اور اگر رات کو جا سکتی ہیں، رات کو نکلنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو دن کو بھی جا سکتی ہیں، اور دن چڑھے جیسے عید کی نماز ہے اس پہ بھی جا سکتی ہیں. تو ایک عید کی نماز کی بات لا کے انہوں نے کیا بتایا کہ دن کو گئیں، اور اندھیرے کی بات لا کے بتایا خاص طور پر کہ اندھیرے میں بھی گئیں، تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ جی صرف روشنی میں عورت جائے اور اندھیرے میں مسجد نہ جائے. نہیں، اگر اپنے بچے کو انگلی ساتھ لگا کے جا رہی ہے تو حرج نہیں ہے، شام کے بعد بھی عورت گھر سے بوقت ضرورت نکل سکتی ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن حنظلۃ عن سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد، جب اجازت مانگے تم سے تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد جانے کو، فأذنوا لہن، ان کو اجازت دے دیا کرو. یعنی ایک طرف عورتوں کو اجازت آپ نے خود دے دی، پھر چونکہ عورت تابع ہے شوہر کے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لہٰذا دوسری طرف شوہر کو بھی کہا تم بھی اجازت دے دیا کرو، میں نے دے دی ہے تم بھی دے دیا کرو. لہٰذا چھٹی کس کو مل گئی؟ ہم کو مل گئی. وہ کہہ رہی ہیں مرد حدیث پڑھیں تو بات بنے نا. یہ میں خاص طور پر یہ امام بخاری کی ذہانت پہ حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے رات کا باب باندھا، کیونکہ کبھی کبھی عورتوں کو رات کو نکلنا پڑتا ہے تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، کہ یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے کہ جو تمہیں راتوں کو بھی اب کہتا ہے گھر سے نکل آؤ. تو بوقت ضرور، سارا سال تو نہ کریں ایسے، لیکن کبھی کبھی رمضان میں ختم کے موقع پہ آپ محروم نہ رہیں. تابعہ شعبہ، پھر امام بخاری اور سندیں بھی لاتے ہیں کہ اس کی مطابقت کی شعبہ نے عن الاعمش عن مجاہد سے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث دوسری طرف بھی روایت ہوئی ہے. سوال ہے، حدیث 751 عمران بن حسین نے بصرہ میں حضرت علی کی امامت میں نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ انہوں نے ان کو حضور کی نماز یاد کرا دی. کیا عمران اور دوسرے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی کی نماز ان سے فرق کیوں تھی؟ یہاں نماز کا فرق نہیں بتایا گیا کہ ان کی نماز فرق تھی، کیونکہ نماز میں وہ ان کے صرف اس کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اصل بات یہ تھی جس کو انہوں نے نوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اس انداز سے رکوع، سجدے اور قیام کیے ہیں کہ حضور کی نماز یاد آ گئی، بالکل ایسی جیسے ہم میں سے کوئی کہتا ہے آج فلاں کے پیچھے نماز پڑھ کے حرم کی نماز یاد آ گئی. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی قرات یا انداز، یا کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا خشوع خضوع ہوتا ہے ان کی نماز میں کہ وہ ایک رحمت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا لطف نماز میں اور بڑھ جاتا ہے. یہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے. اور بعض اوقات صف میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کی توجہ نہیں نماز کی طرف، آپ کی توجہ میں بھی فرق آ جائے گا. تو ان لوگوں کا کہنا کہ حضرت علی نے ہمیں حضور کی نماز یاد کرا دی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خشوع و خضوع اور ان کا قیام اور ان کے رکوع اور ان کے سجدے، ان میں جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے اور جو تلاوت انہوں نے کی، تو یوں لگا کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے مراد صرف اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا انداز اور خشوع و خضوع مراد ہے.
سوال ہے، الحمدللہ بخاری شریف پڑھنے سے کافی حد تک نماز میں اصلاح ہوئی، لیکن ابھی مشکل بھی ہو رہی ہے، تشہد پڑھتے وقت پاؤں ٹھیک طرح سے نہیں رکھے جاتے، مشکل ہوتی، اس کا حل بتائیں۔ یہ مجھے خود مشکل ہوتی ہے، ایک تو جسم بھاری ہونے کی وجہ سے، اور ایک سالوں تک بس ایسے ہی نماز پڑھنے سے کہ جس میں ایک ایک سٹیپ کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کون سا کس طرح۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا جو مجھے ہوا، اور وہ فائدہ یہ کہ نمازیں آہستہ ہو گئیں۔ وہ تسلی اور وہ خشوع و خضوع جو پہلے کوشش کے باوجود نہیں پیدا ہوتا تھا، جب ایک ایک سٹیپ پہ سنت کو فالو کرنا شروع کیا تو اس عرصے سے میری نماز خود بخود آہستہ ہو گئی۔ اس سے پہلے اگر ماں کہتی بھی تھی کہ آہستہ پڑھو تو آہستہ ہو نہیں پاتے تھے، لیکن جب وہ پتا چلا کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، تو وہ جب سوچنے میں ذرا ٹائم لگتا تھا تو نماز سلو ہو گئی۔ تو آپ بھی کریں گے تو تھوڑا سلو بھی ہو جائیں گے، خشوع بھی انشاءاللہ آئے گا، اور آپ واضح فرق اپنی کیفیت میں محسوس کریں گے جب آپ پراپر طریقے سے پاؤں اور سجدہ اور ہر چیز کریں۔ کیونکہ جب ہم لیزی ہو کے سجدہ اور لیزی ہو کے تحیات پہ بیٹھتے ہیں تو دماغ بھی ساتھ ہی سست ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی پوزیشن سے اس کے دماغ کے الرٹ ہونے کا بہت تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں اور آپ کا پوسچر بھی درست ہو۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس دنیا سے تعلق نہیں ٹوٹا اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں مرے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا جواب دیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل اسی طرح ایک ٹیکسٹ سکھائی گئی ہے جیسے قرآن پاک کی بہت سی آیات، وہ ایک وحی ہے جو اتر آئی، یہ دعا ہے جو ایک سکھا دی گئی، اس کے بعد ہمیں ایز اٹ از پڑھنا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سن رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں۔ اور اگر ہم یہ سب باتیں اپنے وہم و گمان سے شروع کر دیں تو جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے حقیقت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اس موت کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ظاہر ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے، آپ کے ساتھ جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ ہر ایک سے منفرد ہوگا، آپ کی جنت ہر ایک کی جنت سے اعلیٰ و افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صرف وہ مرتبے بتا دیے گئے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اب قبر میں کس حال میں ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، اور زندہ ہیں اور زندگی کیسی ہے، یا موت ہے تو موت کیسی ہے۔ ہم تو صرف ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے کہ جب یہ کہا گیا کہ انک میتن وانہم میتون، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افا ام مت، کیا اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ باقی رہیں گے دنیا میں۔ تو موت جو ہے وہ اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانے کا نام ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے، اور وہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اسی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے اس قسم کی باتیں نکالنا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، پھر تو قرآن کی بہت سی آیتوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اور ہمیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلاً اگر یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو قبر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو جا کے بتائیے؟ نہیں، آپ نے اپنا دین مکمل کیا، آپ پر نعمت کا اتمام ہوا، اور وہ سب کچھ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد اب آپ کسی اور جگہ پر ہیں، وہاں کیا ہے اور کیا نہیں اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسی باتوں کی بحث تمہیز میں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے عقائد میں خرابی واقع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تشہد پڑھ کر شہادت کے لیے انگلی کو کتنی بار حرکت دینی ہے؟ حدیث میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنی بار، ایک دفعہ یا دو یا تین، بس یہ ہے کہ ہلکی ہلکی حرکت دے سکتے ہیں، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشہد ان لا الہ پہ اللہ پہ اوپر کیا اور الا اللہ پہ نیچے کیا۔ یہ ہم نے خود ہی ایک چیز کو اپنی سمجھ سے ایکسپلین کیا اور پھر اس کو ایک حصہ بنا دیا۔ آپ جب بیٹھے تو بے شک اشہد اللہ پہ اگر اٹھائی ہے تو ضروری نہیں کہ پھر آپ اس کو ایک دفعہ ہی کریں، آپ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ یوں گھماتے بھی ہیں، کیونکہ حرکت کا لفظ آیا نا۔ اب حرکت سے کسی کی مراد اوپر نیچے ہو سکتی، کسی کی دائیں بائیں ہو سکتی، کسی کی گول دائرے میں ہو سکتی، تو یہ صرف سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اصل بات یہ کہ نماز میں کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہیے جس سے نماز بہت زیادہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی توجہ بلکہ ساتھ بیٹھے کی توجہ بھی کھینچ لے۔
اگر تشہد کے بعد حضرت ابراہیم والی دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جو رب اجعلنی ہم پڑھتے نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہیں، یعنی کوئی بھی دعائیں ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے حدیث میں تشہد کے بعد دعاؤں کا تو پڑھا لیکن درود شریف کا نہیں پڑھا. اور جگہوں پر وہ روایات موجود ہیں. امام بخاری شاید اس لیے نہیں لائے کہ ان کو کوئی ایسی روایت ملی نہیں ہوگی کہ جو ان کی صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بخاری میں ہی سب کچھ صحیح ہے اور بخاری کے علاوہ کہیں صحیح ہے نہیں. صحیح مسلم بھی ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں. اس لیے اگر کوئی چیز یہاں نہیں ملتی تو وہاں بھی مل جائے گی. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہو اور جتنی آپ کو یاد ہو اور جتنی آپ پڑھنا چاہیں، اس میں قید نہیں ہے. کیا تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہر قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ صرف قرآنی دعائیں ہی مانگنی چاہیے؟ مسنون دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. جب امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدیوں کو امام کے دونوں طرف سلام کہنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، یا جب امام ایک طرف سلام پھیر چکے تو بعد میں مقتدی کو پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ ساتھ؟ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ امام پھیر رہا ہو تو ساتھ بھی پھیر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ پھیر کے وہ بائیں طرف گیا تو اس وقت مقتدی دائیں طرف جائے. یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقتدی کی ابھی ایک آدھ چھوٹی سی بات کوئی رہ جاتی ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے تو اس تاخیر میں حرج نہیں. لیکن بہت تاخیر کے امام سلام پھیر کے سب سے بھی نکل چکا اور مقتدی ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ میری اتحیات پوری نہیں ہوئی، تو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی بہت بات جو ہے وہ درست ہے. حدیث میں آیا کہ یہ کہنا کہ فلاں تارے کی فلاں جگہ پر آنے سے بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کا منکر ہے. کیا محکمہ موسمیات والے جو یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فلاں جگہ بارش ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے ہوتے ہوگی، اور فلاں جگہ نہیں، تو کیا ایسا بھی منکر میں آ جاتا ہے؟ نہیں. یہ تو یہ کہ ایک آلہ جو کچھ بتا رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کر کے وہ ایک قیافہ، ایک اندازہ لگاتے ہیں، وہ حتمی یا یقینی بات نہیں کہتے، اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوتا. میں اکثر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تاکہ مکمل دھیان نماز میں رہے، اور اس طرح میرے دل کو سکون ملتا ہے. جب آنکھیں کھولتی ہوں تو میرا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. پلیز یہ بتا دیں کہ اس سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ پڑھ سکتی ہیں اس طرح. سوال ہے، اگر نماز پڑھ چکے اور دعا مانگنے کو دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت نہیں ملتا تو کیا چلتے پھرتے دعا کر لینی چاہیے؟ اور چلتے پھرتے کی گئی دعا اتنی ہی قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے جتنی کہ جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو تسبیحات فاطمہ آپ پیچھے حدیث میں پڑھ چکے ہیں اور جن کا اجر اور ثواب بے پناہ ہے، اس کو میں نے گھڑی دیکھ کر پڑھا ہے، 1.25 سے 1.5 منٹ لگتا ہے صرف تینوں تسبیحات پڑھنے میں، اور وہ بھی نہیں کہ بہت تیز تیز، آرام سے منہ سے لفظ ادا ہوتا ہے. جہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا 1.5 منٹ اوپر نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر وہ تسبیحات پڑھ کے صرف آپ اتنا ہی کہہ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، گویا آپ نے ایک جامع دعا مانگ لی، سب کچھ مل گیا آپ کو. کیونکہ دعا مانگنا فرض نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، افضل ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اس لیے مانگی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 1.5 منٹ بھی نہیں ہے اور مثلا ہنڈیا جل رہی ہے یا کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے یا کوئی ایسے مہمان آ گئے ہیں، انہیں بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بمشکل آپ نماز پوری کر کے اور فوراً بھاگتے ہیں، مثلا گاڑی چھوٹ رہی ہے، تب آپ کہیں 1.5 منٹ میں ذرا تسبیح کر لوں اور پھر میں گاڑی میں جا کے بیٹھوں گی، تو نہیں، اس صورت میں آپ چلے جائیں اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی آپ اپنی تسبیح پوری کر سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ ہنڈیا پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، پہلے قیام کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر. تو اس صورت میں مثلا آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور آپ نے بمشکل سلام پھیرا اور آپ سوچتے ہیں کہ اب لیٹ کے آپ یہ تھکے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہر صورت میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو زیادہ ثواب اور جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون دل کی کس حضوری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے. کسی حافظ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے ساتھ قیامت کے دن مختلف سزاؤں کا ذکر کیا ہے جبکہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، مگر پورے قرآن میں اس کے ادا نہ کرنے کی سزا کا کوئی حکم نہیں. میں نے خود بھی کوشش کی، پوری طرح تو نہیں، مگر جہاں کہیں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی سخت سزاؤں کا ذکر ہے، نماز کا سختی سے ادا کرنے کا حکم ہے مگر ادا نہ کرنے کی سزا کا حکم نہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً میں ایک عام بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے یا آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے. جب کوئی سوال کرتا ہے آپ سے، آپ اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سنیں، اس میں خوف زدہ نہ ہو، جذباتی نہ ہو. بہت سارے لوگ صرف اپنی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، ایک بات جاننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ ان کو جواب دے سکیں لیکن گھبراہٹ کے بغیر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ستانا چاہتے ہیں. کوشش کریں کہ اگنور کر جائیں تاکہ انہیں مزید موقع ہی نہ ملے ستانے کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں باز آتے
تو اس صورت میں ان کو پھر اگر خود سے دلیل نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر کے دی جا سکتی ہے. اگر یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے لوگوں کے جواب دیں تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ پریشان نہیں ہوں گے اور سوال کو ایک اپنے لیے چیلنج یا مصیبت نہیں سمجھیں گے. اور اس میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نامکمل انسان ہیں, ہمارا علم بھی کامل نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ ہمیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. جواب دیتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ان سے نمبر نہیں حاصل کرنے, نہ کسی سے تعریف حاصل کرنی ہے, نہ کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے. ہم کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اگر دوسروں سے کچھ بات زیادہ پتا ہے تو وہ پہنچا دینی, اور اگر ہمیں نہیں پتا تو اس میں شرمندہ ہونے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آسانی اور اطمینان کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. امام مالک کے دور کا واقعہ ہے, ایک شخص نے کسی سے کچھ سوال پوچھے تو اس نے کہا کہ یہ سوال تم اگر امام مالک سے جا کے کرو تو تمہیں ضرور جواب مل جائیں گے. تو بڑی امید لے کے امام مالک کے پاس آئے, جو کئی سالوں سے وہ حدیث کا درس دے رہے تھے, اور اس نے ایک سوال پوچھا تو امام مالک اطمینان سے کہتے ہیں لا ادری, مجھے اس کا جواب نہیں آتا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا ہوں اور یہ کہتے ہیں نہیں پتا. وہ دوسرا تیسرا کئی سوال اور سب سوالوں کے جواب میں وہ یہی اطمینان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا ہر شخص کو ہر بات پتا ہونا ضروری ہے یا لازم ہے؟ تو اس سے ہماری شان میں فرق نہیں آتا. اور اگر ہم تواضع اختیار کر ہی لیں اور اللہ کی خاطر کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتے ہیں. اللہ کے لیے تواضع کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان کسی کو غلط بات نہ بتائے کہ ہائے اب میری یہاں پر بےزتی ہو جائے گی اس لیے اب عزت رکھنی ہے, چاہے جھوٹی بات ہے غلط ہے بس میں کچھ نہ کچھ بتا دوں. نہیں, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی تو وہ عزت نہیں بنی رہے گی, وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا اطمینان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں تو ابھی طالب علم ہوں, میرا تو علم بہت ناقص ہے, میں اس بات کو نہیں جانتی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور سے معلوم کرنا چاہیں تو کر لینا چاہیے تاکہ کسی کے سوال سے آپ کو بھی فائدہ ہو, کیونکہ صحابہ کرام بعض اوقات اس بات کے لیے ترستے تھے کہ کوئی اچھا سمجھدار انسان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے, کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا صحابہ کرام کو. یہاں جو سوال ہے اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے قرآن پاک پہ غور کریں تو آپ کو نماز چھوڑنے کی سزا کا بھی ساتھ ہی علم ہو جائے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین, کہ جنت میں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی, قالوا لم نک من المصلین, تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فویل للمصلین, ایک اور جگہ پر آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح کا دار و مدارس. تو ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن میں سزا نہیں ہے, قرآن میں سزا موجود ہے. ایک اور ٹرینڈ جس کو توڑنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ کی سنت اور آپ کی زبان سے بھی بہت سی چیزوں کی سزا کا ذکر ہوا ہے, اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے. بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اپنی عقل استعمال کریں تو عقلی جواب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے استفادہ کریں. اگر کوئی جواب وہاں مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ نماز پڑھتا ہوں, اور احادیث میں بیان کردہ طریقہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر ہم لوگوں میں یہ بات کس طرح سرایت کر گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت واضح فرق ہے. عورتوں کی اکثریت زمین سے جڑ کر خوب سمٹا کر نماز پڑھتی ہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی موجودگی میں علماء کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تھی. علماء کو بھی اپنی رائے سے حدیث کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تھا, مگر آج تک لوگ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں جبکہ صحیح احادیث موجود ہیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو اپنے طریقے پہ جمے ہوئے ہیں. میں تو بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ایک بندہ مومن کا دل کمپس کی سوئی کی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کو چاہتا ہے, کہ رب کی تلاش ہے اس کو, اور جدھر رب کی رضا ہے وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.